رمضان میں روزہ کن پر فرض ہے؟ رمضان میں روزہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو ون مسلمان ہو، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں۔ 2 بالغ ویسک ہو، جو نابالغ بچہ ہے اس پر روزہ فرض نہیں۔ عقل مند سمجھدار ہو، مانسک روپ سے اکشم ویکتی پر روزہ فرض نہیں۔ صحت مند ہو، بیمار ویکتی پر روزہ فرض نہیں، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ فائز مقیم سفر میں ہو، مسافر کو چھوٹ دی گئی ہے، وہ بعد میں روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ 6 مہیلاؤں کے لیے خاص حکم، حاسک دھرم یا نفاس، بچے کے جنم کے بعد کی استھتی میں روزہ فرض نہیں، لیکن بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو اور جانکاری چاہیے تو بتائیں۔ روزہ توڑنے والی کون کون سی چیز ہے؟ روزہ توڑنے والی چیزیں یہ ہیں: 1 جان بوجھ کر کھانا یا پینا، اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شاریرک سمبند بنانا، اگر کوئی ویکتی رمضان میں دن کے وقت ایسا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ الٹی کرنا جان بوجھ کر، اگر خود سے الٹی کر لی تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن خود سے نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں۔ حقہ، سگریٹ یا کسی بھی طرح کا دھواں لینا، جان بوجھ کر دھواں اندر لینا روزہ توڑ دیتا ہے۔ 5 انجیکشن یا ڈرپ، جس سے طاقت ملے، کوئی دوا یا پوشک تتو شریر میں پہنچانے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن ضروری علاج میں چھوٹ دی گئی ہے۔ 6 حیا نفاس، بچے کے جنم کے بعد کی استھتی، مہیلاؤں کو اس دوران روزہ رکھنا جائز نہیں، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اگر آپ کو اور جانکاری چاہیے تو بتائیں۔ اگر غلطی سے کچھ کھا لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر کوئی روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث کے مطابق یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، لیکن جیسے ہی یاد آئے کہ روزہ ہے ترنت کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر جان بوجھ کر کچھ کھایا یا پیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا بعد میں ایک روزہ رکھنا ضروری ہوگی۔ رمضان میں تراویح کی نماز کتنی ضروری ہے؟ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، یعنی اسے پڑھنا بہت ضروری اور فضیلت والا ہے، لیکن فرض نہیں۔ اسے رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ عام طور پر 20 رکعت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ 8 رکعت بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسے بہت اہمیت دی اور یہ رمضان کی خاص عبادتوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ تراویح پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور رمضان کی برکتوں کا فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ کو اور جانکاری چاہیے تو بتائیں۔ لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر کی کیا اہمیت ہے؟ لیلۃ القدر شب کی اہمیت اسلام میں بہت خاص ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں، عام طور پر 23.5 to 7 یا 29ویں رات میں آتی ہے، اور اسے 1000 مہینوں 3 سال سے زیادہ کی عبادت سے بہتر کہا گیا ہے۔ اس کی فضیلت مہتو: 1 قرآن کا نزول، اسی رات قرآن شریف کا نزول ہوا۔ گناہوں کی معافی، اس رات عبادت کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کا نزول، اس رات جبریل سمیت فرشتے دھرتی پر اترتے ہیں۔ سلامتی اور برکت والی رات، یہ رات فجر تک امن، رحمت اور برکت والی ہوتی ہے۔ قرآن میں آیا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت، ذکر اور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑی نعمت والی رات ہے۔